تو کیا ہم ایک ایسی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں جس کی قیمت 10 خرب ڈالر ہے؟ یہ کوئی بزنس کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر چھپی ایک بایولوجیکل مسٹری ہے، ایک ایسی جاسوسی کہانی جو ہمیں زندگی کے سب سے بنیادی اصولوں تک لے جائے گی۔ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو سننے میں تو بہت عام سا لگتا ہے، لیکن اس نے سائنٹسٹ کو کئی دہائیوں تک الجھائے رکھا۔ ہمارے جسم کا ہر ایک خلیہ، چاہے وہ دماغ کا ہو یا خون کا، اس کے اندر بالکل وہی ڈی این اے موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دکھنے میں اور کام میں زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ اس پہیلی کا جواب ہمارے خلیوں کی ہدایت کی کتاب یعنی ڈی این اے میں بہت گہرائی میں دفن ہے۔ ہمارا یہ سفر ہمیں اس کتاب کے اندر لے کر جائے گا تاکہ ہم اس راز کو سمجھ سکیں۔ ذرا دیکھیے اسکرین پر، ایک طرف ایک لمبا شاخوں والا نیورون ہے جس کا کام دماغ میں سگنلز بھیجنا ہے، اور دوسری طرف ایک چپٹا سا ڈسک جیسا خون کا سرخ خلیہ جو آکسیجن لے جاتا ہے۔ دونوں بالکل الگ ہیں، ہے نا؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر ہدایت نامہ بالکل ایک ہی ہے۔ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہدایت نامے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ کون سی ہدایت پڑھی جا رہی ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ ہر خلیے کے پاس ایک پوری لائبریری موجود ہے، لیکن وہ صرف وہی کتابیں نکال کر پڑھتا ہے جو اس کے خاص کام سے متعلق ہیں، باقی تمام کتابیں بند ہی رہتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں اس عمل کو جین ایکسپریشن کہتے ہیں، یعنی جب کوئی جین آن ہوتا ہے تو وہ ایک پروٹین بناتا ہے، اور یہ پروٹین ہی اصل میں خلیے کا سارا کام کرتے ہیں۔ جیسے خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن بنانے والا جین آن ہوتا ہے جس سے وہ آکسیجن اٹھا پاتے ہیں، جبکہ دماغ کے خلیوں میں وہی جین ہمیشہ آف رہتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ پروٹینز کیسے بنتی ہیں، تو چلیے اب ایک بہت ہی خاص اور حیرت انگیز حد تک طاقتور قسم کی پروٹین پر غور کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اپنے محافظ۔ یہ ہے اینٹی باڈیز، ہمارے جسم کے انتہائی ماہر محافظ۔ یہ وائی شیپڈ کی پروٹینز ہمارے دفاعی نظام کے ہیٹ سیکنگ میسائلز کی طرح ہیں، جو جسم میں گھسنے والے دشمنوں کو ڈھونڈ کر انہیں تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کی بناوٹ اتنی لاجواب اور پیچیدہ ہے کہ انہیں جسم کے عجائبات میں سے ایک کہا جاتا ہے، اور ان کی اصل طاقت ان کی تعداد میں ہے۔ ان کی اتنی اقسام ہیں کہ گننا مشکل ہے، یعنی قریب قریب لامحدود۔ اور یہاں قدرت کا ایک بہت ہی زبردست نظام کام کرتا ہے۔ ہر بی سیل جو اینٹی باڈی بناتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی قسم کی اینٹی باڈی تیار کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم ہر بی سیل کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہیں وہ غلطی سے ہمارے اپنے خلیوں پر تو حملہ نہیں کرے گا۔ جو بھی اس ٹیسٹ میں فیل ہو اسے فوراً ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا شاندار سیفٹی سسٹم ہے نا؟ یہ عدد واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ 10 ارب! ایک اکیلا انسان 10 ارب مختلف قسم کی اینٹی باڈیز بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دفاعی نظام ہر اس دشمن کے لیے تیار ہے جو شاید آج تک اس کائنات میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایک کمال کی خوبی ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہی شاندار سیفٹی سسٹم ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹس نے اس مسئلے کا کتنا ہوشیاری سے حل نکالا۔ چیلنج یہ تھا کہ اگر ہمارا جسم خود اپنے ہی خلیوں پر حملہ کرنے والی اینٹی باڈیز کو تباہ کر دیتا ہے تو پھر ہم کینسر جیسے دشمن کے خلاف اینٹی باڈیز کیسے بنائیں، کیونکہ کینسر کے خلیے بھی تو ہمارے ہی اپنے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ تو سائنٹسٹ نے ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ کلیور طریقہ سوچا۔ انہوں نے ایک انسانی پروٹین لی اور اسے ایک چوہے میں انجیکٹ کر دیا۔ چوہے کے جسم نے اس پروٹین کو دشمن سمجھا اور اس کے خلاف بہترین بی سیلز تیار کر لیے۔ پھر سائنٹسٹ نے ان قیمتی بی سیلز کو بڑی احتیاط سے چوہے کی سپلین سے نکال لیا۔ مگر اس کمال کے حل نے ایک نیا اور بھی مشکل مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیسا انقلابی خیال سامنے آیا۔ پرابلم یہ تھی کہ چوہے سے نکالے گئے بی سیلز تو اعلیٰ تھے، لیکن جسم سے باہر آتے ہی وہ مر جاتے تھے بہت جلدی۔ تو اب اصل سوال یہ تھا کہ ان تھوڑی دیر کے مہمان خلیوں کو
ہمیشہ کے لیے اینٹی باڈیز بنانے والی فیکٹریز میں کیسے بدلا جائے؟ اس کا جو حل نکالا گیا وہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک سائنٹسٹ نے خود کہا، یہ خیال سننے میں دیوانگی لگتا تھا لیکن اس نے کام کر دکھایا۔ اور یہ تھا وہ انقلابی تصور۔ سائنٹسٹ نے دو چیزوں کو ملا دیا، ایک طرف چوہے کا بی سیل جو بہترین اینٹی باڈی تو بناتا تھا لیکن مر جاتا تھا، اور دوسری طرف ایک کینسر کا خلیہ جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نتیجہ ایک نیا ہائبرڈ خلیہ جسے ہائبرڈوما کا نام دیا گیا۔ اس میں دونوں کی سب سے اچھی باتیں تھیں۔ یہ کینسر سیل کی طرح لافانی تھا اور بی سیل کی طرح ہماری ضرورت کی بالکل وہی پرفیکٹ اینٹی باڈی بناتا رہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے خلیے نے دنیا میں کتنا بڑا اربوں خربوں ڈالر کا انقلاب برپا کر دیا۔ یہ واقعی ایک $1 ٹریلین ریولیوشن تھا۔ اس پورے شاندار عمل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے مونوکلونل اینٹی باڈی کہتے ہیں۔ یہاں مونو کا مطلب ہے ایک، کیونکہ یہ ساری اینٹی باڈیز ایک ہی ہائبرڈ خلیے کی نقل ہوتی ہیں۔ یہ تحقیق اتنی اہم تھی کہ اس کے ایجاد کرنے والوں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اور یہ صرف سائنس کی کتابوں تک محدود نہیں رہا۔ آج اس ٹیکنالوجی پر مبنی ادویات کی مارکیٹ تقریباً 1 ٹریلین یعنی 10 خرب ڈالر سالانہ ہے۔ اس سے اس ایجاد کے اصل ریئل ورلڈ اثر کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم جسم کے اندر کسی بھی خاص خلیے کو بالکل ٹھیک نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی کی بدولت کینسر اور آٹو ایمیون بیماریوں کے لیے نئی طاقتور دوائیاں بنی ہیں۔ اس نے میڈیکل ٹیسٹ کے طریقوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سچ پوچھا جائے تو یہ جدید میڈیکل سائنس کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اتنی درستگی سے خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہے، تو مستقبل میں ہم اور کون سی لا علاج سمجھی جانے والی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں؟ اس کے امکانات واقعی لامحدود ہیں۔